ناظرین السلام علیکم. اور وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ کام کبھی نہیں ہوتے. جیسے پاکستان میں کبھی ڈالر کی قیمت کم نہیں ہوتی، جیسے پاکستان میں کبھی مہنگائی کم نہیں ہوتی، جیسے پاکستان میں کبھی غریب کے حالات نہیں بدلتے، جیسے پاکستان میں کبھی سیاسی استحکام نہیں ہوتا. اب اس کے اندر ان تمام چیزوں کی لسٹ میں ایک نقطے کا اضافہ اور کر لیں کہ اب پاکستان وہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں عمران خان کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. جو مرضی ہو جائے، جو مرضی قانونی ماہرین جو ہیں پریڈکشن دے دیں، پیش گوئیاں کر دیں، آئین قانون کی شکیں نکال کر سامنے رکھ دیں، بتا دیں کل یہ ہونا ہے، ایسے ہونا ہے، یہ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوتا. تو وسیم بھائی صاحب، آج بھی کچھ ایسی کیفیت رہی ہے؟ آج تو جمعہ مبارک رہا ہے جناب اچھا. خان صاحب کے لیے. یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ فیصلہ نہیں ہوتا، خلاف فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن فیصلے تو ہوتے ہیں. آج بھی مثلا فیصلہ ہوا ہے. صبح سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف آج کوئی توشہ خانہ ٹرائل میں سیشن کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ اس کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیلیں زیر سماعت تھیں. تو اب کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پہلے کون سی کورٹ فیصلہ کرے گی، کیونکہ فیصلے کے لیے صرف اسلام آباد کی سیشن کورٹ نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ، تینوں کورٹس میں آج یہ معاملہ زیر سماعت آیا ہے. اور جناب اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا، خان صاحب کے لیے اچھی خبریں ہی آئی ہیں. سپریم کورٹ نے تو اس معاملے کو دوبارہ پینڈنگ کر دیا تھا کہ ہائی کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ کر لے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ کریں گے. ہائی کورٹ صبح سے انتظار تھا، صبح 9 بجے شاید فیصلہ آنا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، 3-3 بجے یہ فیصلہ آیا ہے. اور فیصلے میں عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اب وہ تھا نا، جمعہ نون لیگ پہ تو بھاری ہوتا ہے، لیکن جمعہ جو ہے نا پی ٹی آئی پہ فی الحال بھاری نہیں ہوا. کئی فیصلے نواز شریف صاحب کے خلاف، باقی بڑے بڑے فیصلے نون لیگ کے خلاف جمعے کو آئے تھے، جبکہ آج دیکھا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے خلاف بھی جمعہ بھاری ثابت ہو، لیکن جمعہ ان کے لیے مبارک ثابت ہوا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو عارضی طور پہ ایک ریلیف دیا ہے. جو ان کا فیصلہ امییننٹ تھا کہ تقریباً جج ہمایوں دلاور جو سیشن کورٹ کے جج ہیں جن کے پاس توشہ خانہ کا ٹرائل ہو رہا ہے، وہ فیصلہ محفوظ کرنے لگے. انہوں نے بلکہ کہا کہ 3 بجے تک اگر عمران خان پیش نہ ہوئے اور دلائل نہ دیے تو میں فیصلہ محفوظ کرنے لگا ہوں. تو اسی دوران جو ہے خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ ان محفوظ کر کے سنا دیا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قابل سماعت تھا نا یہ کیس توشہ خانہ حص کیا قابل سماعت ہے یا نہیں، یہ کویسچن تھا. اس کویسچن پہ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دفعہ سیشن کورٹ کے یہی جج ہمایوں دلاور صاحب کو واپس بھیج چکی ہے کہ نہیں، دوبارہ سن کے بتائیں کہ یہ قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں. انہوں نے دوسری دفعہ سنا تھا پہلے اور اس کے بعد کہا کہ نہیں قابل سماعت ہے. تو پہلی دفعہ انہیں صحیح سنائی نہیں دیا، کیا ہوا؟ ان کو تو سنائی دیا، شاید ان کا فیصلہ تھا. کورٹ نے البتہ اس کو قرار دیا کہ نہیں، آپ نے اجلت میں شاید سنا ہے، صحیح کر کے نہیں سنا. ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں ہے کورٹ کا. مجھے ویسے نا، میں تو قانونی معاملات کا ماہر بھی نہیں ہوں، آپ جیسے لوگ ہیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہم نے. یہ صحیح ہے؟ تقریباً یہی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، جج ہمایوں دلاور کے پاس ہی کیس واپس آیا ہے. یعنی وہ جو پہلے کہہ چکے ہیں قابل سماعت ہے، ان کو دوبارہ کہا گیا کہ پھر سوچ لو کہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہی جج صاحب کو واپس بھیجا. اب یہ کہا گیا کہ یہ کیس کو کہیں ٹرانسفر کر دیں، کسی اور جج کے پاس بھیجیں گے، وہ بتائیں گے قابل سماعت ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، انہی جج صاحب کے پاس آئے گا. اب ان جج صاحب کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا تھا کہ انہوں نے فیس بک پوسٹ کی ہوئی ہیں جو کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف ہیں. اس کے حوالے سے ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے، ان کو بری ذمہ قرار دیا ہے. ایف آئی اے کی فورینزک رپورٹ آئی ہے کہ جی ان کی پوسٹ نہیں ہے، اسکرین شاٹس جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے پیش کیے تھے وہ صحیح نہیں ہے. ڈیلیٹ کر دی انہوں نے؟ پتہ نہیں، ڈیلیٹڈ ہیں. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ ان کے تھے، انہی کے تھے. 2014 میں پوسٹیں کی گئی تھیں جس میں عمران خان صاحب کو برا بھلا کہا گیا تھا. تو جج صاحب، پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جج صاحب نے وہ چاہ کے ڈیلیٹ کر دی ہیں، لیکن جج صاحب کا موقف ہے کہ یہ اکاؤنٹ تو میرا ہی تھا لیکن اس میں پوسٹیں میں نے نہیں کی تھیں، یہ فیبریکیٹڈ پوسٹیں ہیں. کب کا وقت ہے؟ 9 مئی کے بعد کا؟ کیا پوسٹیں ڈیلیٹ ہونے کا؟ پوسٹیں وہ تو 2014 کی پوسٹیں تھیں. یعنی جج صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذہنیت شو کر دی کہ جی ہمارے خلاف ہیں وہ. لیکن اس پہ بھی آج کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایف آئی اے کو معاملہ ٹرانسفر کیا گیا ہے، ایف آئی اے اس معاملے پہ دیکھے. لیکن اگر یہ دیکھنا، یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی جج کا کانسنٹ پتہ چل جائے، یعنی اس کی ذہنیت کا مائنڈ پتہ چل جائے، تو یہ ایک طرح سے اس کے ویلیو کوئی نہیں رہتی. لیکن ہمارے ایک طرف وہ کچھ ججز کے بینچز بنتے ہیں جن کا مائنڈ بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے نہیں ہونے دینے. اور وہ کوئی چھوٹے موٹے ججز تھوڑی ہیں کہ وہ کوئی ضلع کچہری وغیرہ. لیکن اس میں ہمارے میں قصور کس کا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک جج صاحب کی پوسٹیں جن سے وہ انکار بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف پی ٹی آئی نے اتنا شور مچایا اور اتنا کیس لڑا کہ وہ ہر بچے کی زبان پہ ہے کہ یہ متنازع جج ہو گئے.
جبکہ سوشل سپریم کورٹ میڈیا کے پہ، جی سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کہتے بھی پھرتے ہیں، باقی لوگ یہی بات اگر سپریم کورٹ سے شکایتیں ہیں نون لیگ کو کہ جی ججوں کے مائنڈز پہلے سے کلیئر ہیں، پرو عمران خان ہیں کچھ ججوں کے، تو وہ اپنا بیانیہ بنانے میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، اس وہ کے اتنا شور نہیں مچایا، نہ میں انہوں نے کارروائی کا کوئی بائیکاٹ کیا، نہ کبھی کہا کہ ہم وہ مطلب کہا تو صحیح، باہر بیانات تو دیے لیکن کارروائی کی حد تک کیا، یہ بات وہ عوام میں کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے سر۔ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کا ساری دلیل یہ ہے کہ شور نہیں مچایا اور عوام کو کنونس نہیں کیا۔ آئین اور قانون یہ دیکھتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا کیمپین چل رہی ہے؟ نہیں، نہ اسے دیکھنی چاہیے۔ سیاست تو دیکھتی ہے نہیں، یہ سیاست تھوڑی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کا ذکر کر رہے ہیں بھائی، سیاست نہیں سر، ہو ہر رہی طرف سیاست ہو رہی ہے، سپریم کورٹ سے لے کے یہ سیشن سیاست نہیں کورٹ ہے، تک یہ سیاسی معاملات چل نہیں، رہے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا اوچیت کرنوں بھی اترا ہے کہ وہ جو ہے نا، نہ یہ سیاست کا ذکر ہے، یہ آئین اور قانون کا ذکر ہے۔ ایک شخص نے خطا کی ہے، عدالت میں معاملہ گیا ہے، دوسری گریوڈ پارٹی ہے، قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نون لیگ نے سوشل میڈیا پہ ویسا شور نہیں مچایا جس طرح عمران خان نے مچایا، اس وجہ سے بات عمران خان کے حق میں ہوئی، یہ غلط بات نہیں ہے۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ نیریٹو نہیں بنتا نا، بیانیہ تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب بناتے ہیں، قانون کو اور اب بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے، پبلک بیانیے کی۔ قانون آج کل انفلوئنس ہوتا ہے، آج کو پتہ ہے کہ ججز حضرات ٹویٹس بھی پڑھتے ہیں، خبریں بھی پڑھتے ہیں، وہ مینشن بھی کرتے ہیں، ان کے آج ریمارکس میں کل بھی آتا ہے۔ یا موجودہ چیف جسٹس کا جو بینچ ہے، آج کل کا آپ دیکھیں ہر طرف یہ ہے، سوشل میڈیا ایک نیا فنومینا ہے۔ اب دنیا بھر میں ججز یہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان میں یوز کرتے ہیں، اور وہ کم از کم ان تک رپورٹ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن پھر اس دلیل کے مطابق یہ جد ہمایوں دلاور کو تو پہلی پیشی میں عمران خان صاحب کو باعزت طور پہ گھر بھیج دینا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو شور پڑ گیا۔ نہیں، وہ اثر لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، لیکن ایک بیانیہ تو بن جاتا ہے، اور اعلیٰ عدالتوں تک بھی بات پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ جج ہمایوں دلاور صاحب کے جو عدالت میں کیس چلا ہے تو اس میں کافی سرعت دکھائی گئی ہے، تو اس بات پہ بھی اعتراضات اٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حق دفاع بھی نہیں دیا گیا، جلدی میں کیس کو نپٹایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے 3 بجے فیصلہ کر دوں گا، 2 بجے کر دوں گا، ان چیزوں پہ ان کو اعتراضات بھی نظر آئے ہیں۔ تو بہرحال اگر اتنا زیادہ اعتراضات ہیں تو یا تو کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو کسی کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ فیصلہ کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کو کتنا ریلیف ملا ہے، کتنا نہیں ملا۔ میرے خیال میں یہ عارضی ریلیف ہے عمار صاحب، اگر یہ ریلیف ہے بھی تو، کیونکہ اگر آپ کو دوبارہ انہی جج صاحب کے پاس جانا ہے اور فیصلہ اصل میں انہوں نے کرنا ہے، تو آپ مطلب ان کو تو یہی تھا کہ اس عدالت سے کیس کو ہٹایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر سے توشہ خانہ کی تلوار ہٹی نہیں ہے، یعنی ان کے کیس کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، نہ ہی یہ کہا گیا کہ ناقابل سماعت ہے۔ اس کیس کو دوبارہ بھیجا گیا کورٹ میں، اور کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے جو پہلے قابل سماعت قرار دے چکی ہے۔ لیکن اسی میں ایک بات اس پہ آپ میرے سے اتفاق کرنا چاہیے، گزشتہ کچھ عرصے سے جو آپ کہیں گے تو میں کروں گا۔ ہاں میں کہوں گا تو گزشتہ کچھ عرصے سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا دل جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرنے سے ڈرتا ہے اپنے عدالتی نظام کو۔ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، پی ایم ایل این کے کسی بھی لیڈر کے خلاف، ابھی طلال چودھری اور دانیال کی سزا ختم ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی کیس آتا تھا تو عدالتیں کس طرح بڑھ چڑھ کر چھلانگیں مارتے ہوئے ثاقب نثار اور کھوسا جیسے لوگ فیصلے کر دیا کرتے تھے۔ اب دوسری جانب عمران خان صاحب کا، پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سو موٹو بعض اوقات ایسے لے لیتے ہیں، عتیقہ اوڈو کا وہ جو شراب والا کیس تھا، یا سموسے کا سائز بڑا یا چھوٹا، اس پہ بھی سو موٹو لیا گیا ہے پاکستان میں۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچی لاہور میں رضوانہ ہے، اور اس کے ایک جج صاحب کی اہلیہ نے اس پہ سپوزڈلی الیجیڈلی تشدد کیا، اس پہ کوئی سو موٹو نہیں لے رہا۔ تو ہمارا اپنے نظام انصاف پر سے ان ساری چیزوں سے اعتماد نہیں ختم ہو رہا۔ انفارچونیٹلی اس بات پہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ اتفاق کرنا ہے، لیکن اگر آپ نہ بھی کہتے تو میں اس پہ واقعی میں اتفاق کرتا کہ اس نظام عدل پہ لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پہ عدلیہ کیا کہہ سکتی ہے جواباً۔ کل ہی ایک جج صاحب نے خط اپنے ایک اور جج صاحب کے خلاف لکھا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے ججز باہم دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو بتا بھی چکے ہیں، خود ججز کہتے ہیں کہ دوسرے جج نے غلط فیصلہ دیا ہے، تو پھر اب عوام کو بھی پھر تنقید کا حق ہو جاتا ہے اور اعتماد خراب ہوتا ہے۔ ایک پارٹی کے لوگ کچھ ججوں کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسری پارٹی کے لوگ کچھ ججوں کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے میں ایک کیسے غیر متنازع عدلیہ کا وہ قیام۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ سب کچھ زیادہ تر ہمیں اس پارٹی کے حق میں نظر آ رہا ہے جو وجود ہی انصاف کے نام پر آئی تھی، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اگر ہم اس ملک کے لوگوں کو انصاف دے دیں
تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر ڈکٹیٹرشپ بھی، پھر اکانومی بھی، پھر پالیٹکس بھی، ایجوکیشن، ہیلتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تھریٹیکلی بات ٹھیک بھی تھی. نہیں، انصاف بہت امپورٹنٹ ہاں، چیز ہے. لیکن اسی پارٹی کی جانب سے جو انصاف کو جس طرح رگیدا گیا ہے اور جس طرح اس کے معنی ختم ہو گئے. لیکن عمار صاحب، حالیہ دنوں میں اس پارٹی کے خلاف بھی کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں جس کو وہ رائٹلی کلیم کرتے ہیں کہ انصاف کے خلاف ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے، ماضی قریب میں ہم نے بہت دیکھا کہ ریلیف ملا، انپریسیڈنٹڈ قسم کا ریلیف ملا پی ٹی آئی کو. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اچھا تو نہیں ہو رہا، نہ ہی پورے انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس بات پہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح کے پارٹی کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک پاک صاف ہو جاتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ پکڑے جاتے ہیں، لوگ عدالتوں سے رہا ہوتے ہیں، نئے کیس میں اندر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایک پارٹی کو ہی ریلیف ملا ہے، لیکن مطلب متنازع ہو گیا ہے ایک پروسیس جس پہ اعتماد نہیں ہے. اس بات سے میں اتفاق کرتا اچھا، نہیں، اس میں نا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس پارٹی کے اعمال کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے. مطلب ہمارے ہاں سیاسی اختلافات میں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کے خلاف کیسز کھلوائے، فائلیں کھلوائیں، ایک دوسرے کو غلیظ لفظوں سے یاد کیا، سیکشول ہراسمنٹ کے اس طرح کے دعوے کیے، مقدمات کرائے. لیکن کسی پارٹی نے اپنے اختلاف کو اس سٹیج تک نہیں لایا کہ اس کو شہداء کی یادگاریں نظر آتش ہوں. وہ تو کرنی قابل پڑیں. ملامت ہے. تو صحیح. پھر جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب نے راج کیا ہے اس ملک پر. ان کی غلط باتیں، اگر وہ جو باتیں کرتے تھے اگر کوئی دوسرا سیاسی لیڈر کر لیتا تو اس سوسائٹی میں لوگ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. تو اس سب کے باوجود ہر طرح کا ریلیف ملا. 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ صرف، میں آپ کو بڑے وثوق سے بتاؤں، یہ صرف ادارے کی سوچ نہیں بدلی ہے ادارے کی سوچ بھی. لیکن میرے خیال میں پہلی دفعہ زندگی میں عمران خان کو عوام کی طرف سے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. عمران خان ہمیشہ سے سپر سٹار رہے ہوئے ہیں، لیکن اب لوگوں نے دیکھا کہ کیا ان دونوں چیزوں میں تقابل ہو سکتا ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے جو جی چاہتا ہے کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ شہداء کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا ہے ان کی یادگاروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں نے اپنا ووٹ جو ہے شہداء کے حق میں دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ادارے پر پریشر پڑا ہے. ادارے نے لوگوں کو پریشرائز نہیں کیا ہے. تو یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن اس سارے عمل کے دوران اگر کوئی چیز پامال ہوئی ہے، کسی چیز کا جنازہ نکلا ہے، تو وہ انصاف ہے. آج کی گفتگو اتنی ہی کافی ہے. فی الوقت پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.